بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم پھر دنیا کی ایک مقدس جگہ جنت المعلیٰ میں ہیں۔ اس جگہ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر ہر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اپنے بندے کو 70 بار سے بھی زیادہ یاد کرتا ہے، وہ اپنی گناہ گار بندے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ اس نے انسان کو معاف کرنے کے بہانے بنا دیے۔ اگر انسان دل سے ایک بار یہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس جگہ مکہ کے وہ لوگ بھی ہیں جن کو اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا، وہ بات بات پر لوگوں کو جمع کر لیتے، لیکن قبر وہ جگہ ہے جو کسی کا منصب یا نسب نہیں دیکھتی۔ اس جگہ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کی قبر مبارک بھی یہاں موجود ہے۔ اس جگہ ام المومنین حضرت خدیجہ، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے، ان کی قبر مبارک بھی یہاں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی قبر بھی اسی قبرستان میں موجود ہے۔ ہم ساتھ ساتھ زیارت کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور آپ اس طرح کی ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں۔ کعبہ سے جنت المعلیٰ میں آنے کے لیے آپ صفا مروہ کی سائڈ سے آپ 10 منٹ میں یہاں پہنچ سکتے ہیں، اور ساتھ مسجد جن، مسجد فتح اور مسجد شجر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہاں سے جنت المعلیٰ شروع ہوتا ہے اور سعودی عرب کے تمام قبرستانوں میں عورتوں کا جانا منع ہے، اس لیے پاکستان اور انڈیا سے آنے والی تمام عورتیں باہر سے زیارت کرتی ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع کیا ہے۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے: اے قبرستان والو، تم پر سلام ہو، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے پہنچ گئے اور ہم آنے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس دعا میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کیا منظر ہوگا جب زبانیں خشک ہو جائیں گی اور پسینے بہتے ہوں گے، ہر کوئی اپنے نتیجے کا انتظار کرتا ہوگا، تکتی زمین پاؤں نہ رکھنے دے گی، برہنہ جسم ہوں گے، انسان کا ایک ایک اعضاء اس کے خلاف ہوگا، پاؤں کہیں گے اے رب اس نے تیری نہ مانی بلکہ تیرے دشمن شیطان کی مانی، تمام اعضاء بولتے جائیں گے۔ دوستو، یہ قبرستان بہت بڑا ہے۔ حضرت خدیجہ کی قبر لاسٹ میں ہے۔ یہ قبرستان خانہ کعبہ سے 1.5 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ تمام حجاج کرام جو حج ادا کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اگر ان کی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر کی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن اور حضرت زبیر بن عوام کی بیوی، جنہوں نے خانہ کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی۔ زبیر بن عوام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے تو یہ ان کے لیے کھانا لے جایا کرتی تھی۔ جن لوگوں نے اس جگہ کی زیارت کی انہیں پتہ ہوگا وہ کتنی بلندی پر واقع ہے، اگر نہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کور کریں گے۔ یہ قبر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لواء طہب کیا تھا۔ انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور مکہ میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ تنگ آ کر لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ابن زبیر اپنے مشورہ کے لیے اپنے والدہ کے پاس گیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا اگر تجھے یقین ہے کہ تو حق پر ہے، میں خوش ہوں گی تو کہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، اگر تو دنیا کے لیے لڑتا رہا تو تجھ سے برا کوئی نہیں۔
مردانہ وار لڑتے ہوئے ابن زبیر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ حجاج نے 3 دن تک ان کی لاش کو سولی پر لٹکائے رکھا۔ 3 دن بعد حضرت اسماء اپنے بیٹے کے پاس آئی۔ حجاج نے کہا، دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت اسماء فرمانے لگی کہ تو نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی اور میرے بیٹے نے تمہاری آخرت تباہ کر دی۔ اس قبرستان کے 2 حصے ہیں۔ دوسرے حصے میں حضرت ختیجہ کی قبر ہے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی قبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ خویلد بن اسد کی چہیتی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی۔ ان سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کی شادی عتیق بن عائد سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد عتیق بھی انتقال کر گئے۔ انہیں مکہ بھر میں طاہرہ اور پاکیزہ خاتون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت ختیجہ کی سہیلی کا نام نفیسہ تھا۔ وہ بہت سمجھدار عورت تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مطلوبہ دولت نہیں۔ نفیسہ کہنے لگی، اگر کسی حسین و جمیل، خوش اخلاق اور اعلیٰ خاندان کے خاتون سے رشتہ ہو جائے تو آپ قبول کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، ایسی خاتون کون ہے؟ نفیسہ نے حضرت ختیجہ کا نام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری حامی بھر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کی عمر میں 15 سال کا فرق تھا، مگر یہ شادی ہر اعتبار سے اعلیٰ اور مثالی ثابت ہوئی۔ حضرت ختیجہ شادی کے بعد 25 برس زندہ رہی۔ اس دوران 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ حضرت ختیجہ کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محبت اور احترام سے یاد فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ ایک مثالی بیوی تھی۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب پورا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ پر نچھاور کر دی۔ یہ جنت المعلیٰ کی کھلی ہوئی قبریں ہیں، یعنی ایک مقررہ وقت کے لیے ان قبروں کو کھول دیا جاتا ہے، پھر ان کی جگہ نئے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ تمام قبروں میں 4 دیواری ہے، جبکہ نیچے کچی زمین ہے۔ میت کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان کو نیچے دفن کیا جاتا ہے، یعنی ان کو نکالا نہیں جاتا، پھر اوپر مٹی ڈال کر نئی قبر کو بنایا جاتا ہے۔ ان کھلی ہوئی قبروں میں جو بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے۔ یہ ہم سب کی اصل جگہ ہے۔ انسان چاہے جتنا امیر ہو، جتنا رتبے والا ہو، اس کا آخری مقام یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ کی روضہ ہے۔ یہ چاروں اطراف سے بند ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قبریں ہیں۔ یہاں سے صاف دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں سے حضرت ختیجہ کی تو قبر دکھائی دے رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی قبر نہیں دکھائی دے رہی۔ ہم دوسرے جانب ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی خواتین و حضرات، میں اوپر کی جانب آ گیا ہوں۔ یہاں سے حضرت ختیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی قبر دکھائی دے رہی ہے۔ ان قبروں کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ یہ کس کا قبر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں یا مکہ کے عام لوگوں کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جائیں گے۔ وہاں سے لوگ جنت المعلیٰ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں گے۔ اس لیے اس مقام کی مسلمانوں کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے۔